کرتی رہی. جب بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم تجھ پر حد نافذ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بچہ چھوٹا ہے, اس کو سنبھالنے والا, اس کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ کھانا کھانے لگ جائے, روٹی کھانے لگ جائے, پھر آنا. اب وہ عورت جاتی ہے اور زبردستی اپنے بچے کو جلدی کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے. چند مہینوں کے بعد وہ پھر واپس آتی ہے, اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ دیکھیے یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے, یہ روٹی کھانے لگ گیا, آپ مجھے پاک کیجیے. دل میں احساس تھا, گناہ کا احساس تھا, اسی لیے وہ بار بار آ کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر دعا کرتی رہی. اب حمل سے لے کر 7-8 مہینے یا 9 مہینے تو ہوتے ہیں, وہ 9 ماہ میں کیا وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں نہیں مانگتی ہوگی؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد 6 ماہ تک وہ اللہ سے معافیاں نہیں مانگتی ہوگی؟ معافیاں مانگتی تھی, لیکن اس کو پتا تھا میرے اوپر حد نافذ ہونی ہے, تو وہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد نافذ کرنے کا حکم دے دیا. جب انہیں زمین میں گاڑا گیا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے پتھر مارا تو ان کے سر کے اوپر پتھر لگا تو وہاں سے خون کے چھینٹے اڑے جو ان کے چہرے کے اوپر پڑے. تو انہوں نے اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اے خالد, اس کی توبہ اگر ایک بستی کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بستی والوں کو معاف کر دے. اور بعض روایت میں 70 کا ذکر ہے کہ 70 بندوں میں اگر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام 70 بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں معاف کر دیتا ہے. یہ تو صحابہ تھے, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. صحابہ اور صحابہ کے بعد باقی لوگ تمام جس سے بھی جو بھی غلطی ہو جاتی وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جا کر معافی مانگتے. ایسے ہی بعض صحابہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے, اسلام لانے سے پہلے ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں, گناہ کیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرما دی, فَقُلْتُ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں, اپنے اوپر ہر قسم کی کمی بیشی کی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہاتھ آگے کیجئے میں آپ کی بیعت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا, تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو آپ نے پوچھا عمر کیا معاملہ ہے, پہلے تو بیعت کا کہتا ہے اب تو نے ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کیا اسلام لانے کے ساتھ میرے وہ تمام گناہ جو میں نے جاہلیت کے دور میں کیے تھے وہ تمام معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر, کیا تجھے نہیں پتا کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو, بخشش مانگا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو اور اس سے معافی مانگا کرو تاکہ کل کو نجات حاصل ہو جائے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ہاں وہ شخص جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو, جس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہ ہو, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, ورنہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ابن آدم کا ہر بچہ, ہر آدمی وہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفرین, کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, کیا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والا, وہ آئے میرے پاس میں اس کو معاف کر دوں. اور دن میں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کیا ہے کوئی شخص جس نے رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے,
اللہ तबारक व